بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم کیا ہے. باب ہے باب الزہد والورع. دو صفات ہیں جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، ایک ہے زہد اور دوسرا ہے ورع. کیا ہیں یہ دو صفات؟ اس کے تعلق سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے. پہلی صفت ہے زہد. زہد کہتے ہیں کہ بندہ مومن دل سے دنیا کو ناپسند کرے، دنیا کی مذمت اس کے دل میں ہو. یہ زہد کا موٹا موٹا آپ معنی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں علماء زہد کا معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو آخرت میں ہمیں نفع نہیں دیتی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسی کو زہد کہا جاتا ہے. سب سے خطرناک چیزیں تو گناہ ہے، گناہ کو چھوڑ دے نمبر ایک. نمبر دو، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. گفتگو، ملاقاتیں، دوستیاں، تعلقات جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگا کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ زہد نہیں ہے. آدمی کی گفتگو میں بھی زہد ہونا چاہیے. ہر موضوع پہ بات کرنا، ہر آدمی کی زندگی پہ بات کرنا، ہر چیز پہ بات کرنا یہ زہد نہیں ہے. ہر جگہ چلے جانا آپ کے قدموں کا زہد نہیں ہے. ہر چیز کو کھا لینا یہ آپ کے ہاتھوں کا زہد نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے لیے آخرت میں مفید نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو کاٹ لینا اسے زہد کہا جاتا ہے. اور گناہوں کو چھوڑ دینا بالخصوص یہ زہد ہے. دنیا کی بے رغبتی، انسان جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو پسند نہیں کیا ہے. دنیا کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں اور اسے دھوکے کا سامان کہا گیا ہے. اسی لیے سلف صالحین میں سعید بن جبیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے وہ فائدے کا سامان ہے. اسے چھوڑ کر کے باقی سب دھوکے کا سامان ہے. یقیناً کوئی بھی آدمی دنیا پوری طرح نہیں چھوڑ سکتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جو بھی انسان سامنے والے سے کہتا ہے دنیا کو چھوڑ دو، بے وقوف ہے وہ، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو تو مت چھوڑو لیکن گناہوں کو چھوڑو اور اپنے دل کو دنیا میں اس طرح سے نہ لگاؤ. ہر چیز آپ کے لیے دنیا ہی ہے. اس وجہ سے آپ جانتے آدمی کے اندر زہد نہ ہو، اگر اس کے مال کا نقصان ہوا، دنیا کا نقصان ہوا، وہ دین بھی چھوڑ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں، تجارت میں نقصان ہو گیا ایسا کہتے ہوئے آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں اتنی عبادتوں کا کیا فائدہ ہوا، اللہ نے کیا بدلہ دیا. اتنی زیادہ اہمیت ہے دنیا کی کہ اللہ آپ کے لیے اجر لکھ رہا ہے. فرشتوں نے ایک نیکی بھی نہیں چھوڑی ہے، سب لکھا گیا ہے، سب آپ کو ملے گا، اضافے کے ساتھ ملے گا. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دے، آپ سوچئے کتنی زیادہ دنیا پرستی اس کے اندر، اس کے دل میں موجود ہے. تو پہلی چیز ہے زہد، کہ مومن دنیا سے بے رغبت ہو. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسا اوقات ایک چاند یعنی ایک مہینہ، پھر دوسرا چاند، دوسرا مہینہ گزرتا چلا جاتا اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پکوان کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا زہد یہ تھا، دنیا سے بے رغبتی ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے مشغول نہیں کیا ہے. یہ زہد ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور بعض یہ سمجھتے ہیں زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کمانا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں خرچ کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، صدقے کی تعریف کی گئی ہے. اب صدقے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کمانے کے بعد ہی وہ آتا ہے. اس کی تعریف کی گئی ہے. جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ دل میں دنیا کی بہت زیادہ اہمیت کو بٹھا لے، اس طرح سے کہ آخرت اس کے لیے ہلکی ہو اور دین اس کے لیے ہلکا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ، کسی آدمی کے پاس مال ہو بہت زیادہ، کیا وہ بھی زہد والا ہو سکتا ہے، دیندار ہو سکتا ہے؟ امام احمد نے کہا ہو سکتا ہے. ایک پیسے والا شخص بھی زاہد ہو سکتا ہے اگر اسے مال کے ملنے پر خوشی نہ ہو اور جانے پر غم نہ ہو. اگر مال آپ کے پاس آتا ہے آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہی میری کامیابی ہے، اور مال چلا گیا تو آپ کو لگتا ہے سب کچھ چلا گیا. اگر یہ مزاج ہے، اس کا مطلب ہم نے دنیا کو اس کے درجے سے زیادہ مقام دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے.
یہ زہد ہے، ہر مومن کے دل میں یہ ہونا چاہیے۔ ابن حجر نے اس کے بعد نیچے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو زاہد ہونا چاہیے، اس کے دل میں دنیا کی بہت زیادہ اہمیت نہ ہو، جتنا بھی آپ بٹور سکتے ہیں بٹوریں، اچانک جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سب اڑ جائے گا، آدمی کی عقل وہیں پر ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ دھوکہ تھا۔ آپ سوچئے، آپ نے کسی چیز کو جمع کیا، پوری زندگی محنت کر کے، اچانک ایک لمحے میں کوئی آپ کو آ کر کے باہر کر دے اور ثابت کر دے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی نہیں ہیں، کتنا افسوس ہوگا۔ یہی معاملہ ہوتا ہے، جو آدمی زاہد ہوتا ہے اس کے لیے دنیا نقصان یا دنیا کی کمی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پہلی چیز ہے جسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے زہد۔ زہد کے لیے جیسے میں نے کہا، آدمی دنیا سے تعلق کو کم کرے، گناہوں کو چھوڑ کر کے، اور مباحات میں، فضول چیزوں میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھے۔ بعض لوگوں کا معاملہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے ہی زہد ہوتا ہے، کہ ہاں مال سے تو میرا تعلق نہیں، لیکن لوگوں سے بہت تعلق ہے، اتنی ان کی دوستیاں، گپ شپ، اور اتنا وہ وقت اس میں لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھی انہیں گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی زہد دکھانا چاہیے کہ وہ بھی ایک حد کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح مال، اس کی محبت وہ ایک حد میں ہوتی ہے، تعلقات اس کے بھی اپنے حد ہے، اسی طرح نگاہوں کی بھی ایک حد ہے، ہر چیز کو دیکھنا، محرمات کو دیکھنا، یہ بھی زہد کے خلاف ہے۔ تو پہلی چیز ہے زہد، کہ مومن زاہد ہو، اور دوسری بات جو ابن حجر نے ذکر کی ہے الورع۔ ورع کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آخرت میں نقصان دینے کا ڈر ہو اسے چھوڑ دینا۔ کیا چیز ہے جسے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے؟ محرمات ہے، گناہ ہے، اللہ نے جنہیں حرام کیا ہے، اور دوسری چیز ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے۔ شبہ کا مطلب آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے آخرت میں نقصان ہو، احتیاطاً آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ورع ہے۔ جیسے مثال اس کی بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ حرام تھا، آپ صدقہ نہیں کھا سکتے تھے، نہ آل بیت صدقہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ بسا اوقات میری بستر پہ مجھے کوئی کھجور ملتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ اسے کھا لوں، اور پھر میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو سکتا ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو، اس ڈر سے میں اسے نہیں کھاتا ہوں۔ جس کے نقصان ہونے کا خوف ہو مومن کو آخرت میں، اس چیز کو چھوڑ دینا ورع ہے۔ آدمی گناہ کے ساتھ اس طرح سے اپنے دین کی حفاظت کرے، مشتبہ چیزوں سے بچے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کو کما کر لا کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی کھانے کی چیز انہیں دی، حضرت ابو بکر نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ جانتے ہیں میں کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ جاہلیت میں نے ایک آدمی کو کہانت کی تھی۔ کہانت کا مطلب غیب کا دعویٰ کرنا کہ آنے والی چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ جاہلیت میں یہ چیز بہت مشہور تھی اور لوگ بہت مانتے تھے، تو میں نے بھی جاہلیت میں ایک آدمی کو کہانت کی تھی جبکہ مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک تو کہانت جائز نہیں ہے، اوپر سے مجھے بالکل اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، میں نے دھوکہ دیا اس کو۔ اب وہ آدمی مجھے ملا اور اس نے مجھے اس زمانے کے پیسے دیے کہ تم نے میری کہانت کی تھی، آنے والی زندگی کے بارے میں بتایا تھا، یہ لو پیسہ، اور اس کے ذریعے سے کھانے کی چیز وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لائے۔ آپ جانتے ہیں جو چیز حرام ہوتی ہے اس پر خرچ کرنا بھی حرام ہوتا ہے، اس سے کمانا بھی حرام ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لیا تھا، آپ جانتے ہیں کھا چکے، ان کے پاس علم نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم، انہوں نے کھا لیا۔ اب وہ توبہ استغفار انسان کر لے سامنے والا، اس نے غلطی کی، ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق کو ڈر لگا چونکہ یہ مال حرام ہے، کہیں اس سے میرا جسم بڑھ نہ جائے، اور حدیث کے مطابق جو جسم حرام کھا کے پلتا ہے اسے جہنم کی آگ کھاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس ڈر سے انگلیاں ڈال کر کے حلق میں قے کیا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کے اندر تھا پیٹ میں سب باہر کر دیا۔ یہ ورع ہے کہ کوئی آدمی احتیاط کرتا ہے کہ مجھے ایسی چیز میرے اندر نہ داخل ہو، یا میرے سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے آخرت میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اسے ورع کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے کہ مومن اس سے بچے۔ اور ورع کی جب بات آتی ہے تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ورع کہ آدمی احتیاط کرتا ہے اپنے دین کے حوالے سے، تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، آپ چاہیے کہ اس سے بچیں،
جب تک آپ کو یقین نہ ہو آپ اس سے بچے رہیں۔ اور دوسری چیز ورع یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وہ راستہ جو میں حرام تک لے جا سکتا ہے پہلے ہی سے چوکنا رہیں، اس سے پہلے ہی سے چوکنا رہیں کہ کہیں یہ چیز مجھے حرام راستے کی طرف نہ لے جائے۔ آدمی کے پاس یہ سمجھ بوجھ ہو، اسے ورع کہا جاتا ہے۔ زہد اور ورع یہ دو صفات ہیں جن کے بارے میں ابن حجر نے باب قائم کیا ہے، اور آنے والے دروس میں وہ احادیث بھی آئیں گی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفات کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ آدمی کو زاہد بھی ہونا چاہیے، اسی طرح ورع اس کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اور تقوی بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان دونوں صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔